السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر نماز کے بعد کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ ویسے تو عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ سے یہ عرض کروں، یہ کسی حدیث سے صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ متعین صورت ہے اور ظہر کے بعد یہ صورت پڑھنی چاہیے، عصر کے بعد یہ صورت، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے، کس صورت کے پڑھنے کی ترغیب ہے، غور سے سنی، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ دیکھیے، حدیث سے دو اوقات میں صورتوں کے پڑھنے کا ذکر ہے، ایک صبح کے وقت اور ایک رات کے وقت۔ صبح کے وقت کس صورت کے پڑھنے کا ذکر ہے؟ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر حدیث سے ثابت ہے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، آپ کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے۔ سنن دارمی کی حدیث حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورہ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ یاسین دن کے اول حصے میں پڑھتا ہے اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، یعنی دن بھر کی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے۔ تو سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے سورہ یاسین پڑھا کرے۔ اب دیکھیے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، کیا فرمایا؟ دن کے اول حصے میں صبح کے وقت۔ اب فجر کی نماز سے پہلے بھی صبح ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی، دونوں اوقات صبح کے وقت ہے، تو کسی بھی وقت آپ سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنی ہے آپ کو، نہیں۔ تو حدیث میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح طبرانی کے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ بھی طبرانی میں ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے پابندی کے ساتھ، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ تو دیکھیے، صبح کے وقت پڑھنے سے، سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھنے سے آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اور رات کے وقت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت فرماتے ہیں، شہادت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو صبح کے وقت اور رات کے وقت پڑھنے کا ذکر ہے حدیث میں، کسی نماز کے بعد پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح رات کے وقت سورہ واقعہ اور سورہ ملک پڑھنے کا ذکر حدیث میں ہے۔ یہ جو لوگ فرماتے ہیں عوام الناس کے اندر جو یہ بات مشہور ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دو صورتیں رات کے وقت پڑھنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ مشکاہ شریف کی حدیث سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصب فاقة ابدا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے کبھی اس پر فاقہ نہیں آئے گا، کبھی وہ محتاجی کا شکار نہیں ہوگا، فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، حدیث میں رات کا ذکر ہے، جو شخص ہر رات کو، مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ ملک کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے، حدیث میں صرف رات کا ذکر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ حامیم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھے، یعنی جب تک یہ دو صورتیں نہ پڑھتے تب تک جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا معمول کب تھا؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سویا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت پڑھتے تھے۔ تو یہ دونوں صورتیں رات کے وقت پڑھنے کا ذکر ہے حدیث میں۔ حدیث میں کسی متعین نماز کے بعد پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، کوئی متعین صورت کسی متعین نماز کے بعد پڑھا جائے، اس کا حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال رات کے وقت سورہ واقعہ اور سورہ ملک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت، رات کے وقت آپ یہ دو صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو میں، بعض ویڈیو میں کہا کرتا ہوں کہ مغرب کے بعد آپ سورہ واقعہ پڑھیں، عشاء کے بعد سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ جو ہے سورہ ملک پڑھیں۔ سورہ ملک پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث میں کہ جو شخص ہر رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔
تو دیکھیے حدیث میں رات کا ذکر ہے، جو شخص سورہ ملک ہر رات کو پڑھے۔ اسی طرح سورہ واقعہ کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ رات کے وقت پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال صبح کے اوقات میں سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر حدیث سے ثابت ہے، اور سورہ واقعہ سورہ ملک رات کے وقت پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں اوقات میں کچھ صورتیں پڑھنے کا ذکر حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہر نماز کے بعد متعین صورت پڑھنے کا ذکر کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ فتح، اور عصر کے بعد جو ہے سورہ نبا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو سورہ یاسین آپ صبح کے وقت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دن کے اول حصے میں پڑھے، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے بہتر ہے بہرحال، لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ مغرب ہی کے بعد پڑھیں۔ یہ میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں اور سونے سے پہلے آپ سورہ ملک پڑھا کریں۔ لیکن حدیث میں ظہر کے بعد سورہ فتح اور عصر کے بعد سورہ نبا پڑھنے کا ذکر کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، عصر کی نماز کے بعد مستقل کچھ دعائیں پڑھنے کی ترغیب احادیث سے ثابت ہے۔ ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دوں، نمازوں کے بعد مستقل متعین صورتیں پڑھنے کا ذکر حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن مختلف اذکار پڑھنے کا ثبوت ہے حدیث میں، جیسے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ذکر ہے، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، پھر اللہم انت السلام و منک السلام، یہ دعا پڑھیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کا ذکر ہے۔ تو اس طرح کچھ اذکار پڑھنے کا ذکر ہر نماز کے بعد یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن متعین صورت یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اس صورت کو اس نماز کے بعد، اس صورت کو اس نماز کے بعد، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو کن اوقات میں ثابت ہے میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ خلاصہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ صبح کے وقت خواہ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، یا سورج طلوع ہونے کے بعد، دن کے اول حصے میں کوشش کرے، دن کے اول حصے میں، چونکہ حدیث میں اول حصے کا ذکر ہے تو دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھے، اور مغرب کے بعد جو ہے آپ سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ ملک، یا آپ اپنی مرضی پہ رات کے وقت کسی بھی وقت یہ 2 صورتیں پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، بہرحال پڑھا کریں۔ ظہر کے بعد عصر کے بعد ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، لیکن متعین صورتیں پڑھنے کا ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان 2 اوقات میں آپ یہ صورتیں پڑھ لیا کریں۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔